الرحمن الرحیم، یو آر لسننگ ٹو محمد خلیل۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ آج ہم اپنا جو پاکستان افیئر کا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں نے سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ سر سید احمد خان جو شخصیت تھی وہ کون ان کا کردار کیا تھا اور کیا انہوں نے جو ہے پاکستان میں ایک اہم رول کردار ادا کیا پاکستان بننے میں۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں، کیونکہ جب مغلی سلطنت ختم ہوئی تو جو انگریز تھے نا، وہ مسلمانوں کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، لہذا جو ہندو تھے وہ جو ہے برٹش تھے ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے جو اپنی سازشوں سے جو برٹش کو وہ مسلمانوں کے خلاف کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو سیاسی، سماجی اور ہر طرح کی جو مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز تھی ان کو بین کر دیا، اور مسلمان کے جو مدارس تھے ان کی فنڈنگ بھی بالکل بند ہو گئی۔ جب یہ جنگ تھی تو اس وقت تو سر سید احمد خان نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور کیونکہ وہ انگریزوں کے یہاں ملازمت بھی کرتے تھے، اس وجہ سے انگریزوں نے بہت ہی مقبولیت کی، جو شخصیت جانتے تھے، اور ان کو بہت ہی ایک اہم جو ہے اہمیت حاصل تھی جو برٹش حکومت کے اندر۔ تو یہ تھی ایک بیک گراؤنڈ، جو اس میں بغاوت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، مدارس کا جو فنڈ بند کر دیا، اور مسلمان جو اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانے میں دلچسپ نہیں لے رہے۔ تو جو سر سید احمد خان کا میری ریڈنگ کے مطابق پوائنٹ آف ویو مین تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ہم جو برٹش جو اپنی عبور حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان کی بایوگرافی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان واز اے ویل نون مسلم ریفارمر، ایجوکیٹر اینڈ پولیٹیشن۔ سر سید احمد خان بورن آن 17 اکتوبر 1817 ان دلی۔ تو یہ 1817 میں دلی کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد محترم، ان کا نام تھا سید متقی، اور جب ان کی جو وفات ہوئی، اپنے دادا، جو ان کے دادا تھے، گرینڈ فادر تھے، وہ جو وہاں پر مغل سلطنت میں بھی وہ کام کرتے تھے، اور وہ ان کے جو گارڈین بن کے، ان کی ڈیتھ کے بعد جو پھر انہوں نے پھر مغلیہ سلطنت کو جو وہاں پر ایک نوکری کو جوائن کیا۔ تو چلے سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد born into the family with a strong Mughal connection, he come from a wealthy family which have well known as respected in this area. Great care was taken by his father to ensure that receive a high quality education. His father said تو یہ اکبر کے ایڈوائزر تھے، اکبر ٹو will it is grandfather Sayyid Hadi Alamgir held a position of prominence in a Mughal court. He studied Persian, Arabic, mathematically and medicine along with the Quran. تو یہ کیا کر رہے تھے، یہ قرآن اور جو سائنس کو ایک پوائنٹ آف ویو پہ اوپر اکٹھا کر رہے تھے۔ ہی لیفٹ از کنونشنل کورس بٹ کنٹینیو ٹو اسٹڈی پرائیویٹلی۔ تو یہ انٹرسٹ لیتے تھے لٹریچر میں۔ ان کے جو ہے والد تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد جو انہوں نے کمپنی کو ایز اے کلرک کے طور پر جوائن کیا، اینڈ گریجولی گوٹ پروموٹ ٹو بیکم اے جج آف دا اسمال کورٹ۔ پھر انہیں جو ہے اپوائنٹڈ کر دیا گیا جو اسمال کورٹ کا جج تھا۔ He received the conventional education but was a pioneer in introducing modern education from the Indian Muslim community. When the War of Independence broke out in 1857, Sir Syed Ahmad Khan, working as a chief judge, and is said to have saved the life of many women and children during this fight. تو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ یعنی کہ جب انگریزوں کے خلاف لڑائی کرتا ہوں تو پھر کیا کروں گا، ایک تو ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف لڑ سکیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے بچوں اور وومنس کی زندگی بچائی، اسے بچانے کی وجہ سے میری اپنی زندگی بھی خطرے میں جو ہے جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہتھیار نہیں اٹھایا، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان جو جن مسلمانوں کو میں بچا سکتا ہوں انہیں میں ایزیلی بچا سکوں۔ ان دس ریٹرننگ، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو آفر کے بعد جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، بہت سارے پیسوں کی آفر کی کہ آپ دوبارہ نوکری کو جوائن کریں، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو ٹرانسفر ہو گئی، پھر یہ ہی واز اپوائنٹڈ چیف جسٹس آف مراد آباد اینڈ لیٹر واز ٹرانسفر ٹو غازی پور۔ تو 1864 میں ہی واز ٹرانسفر ٹو علی گڑھ ویئر ہی پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان اسٹیبلش نیو کالج۔ تو جب یہ علی گڑھ گئے تو وہاں پر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کا وہاں پر کام کیا۔ ان 1876 he retired from his work in the law of concentrated on running the college and devoted himself to improve the position of Muslim in subcontinent through education.
اس وقت کیا تھا، جو ہندو لوگ تھے وہ ایجوکیشن جو ہے حاصل کرتے جا رہے تھے، اور وہ جو انگریزوں کی جو فیلڈ تھی اس میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے، اور کامیابی کی ان کی جو مین پوائنٹ آف ویو کامیابی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے ان کی لینگویج کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان اس کو یہ نہیں کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے کہ آیا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد کون ہے، بغاوت کس نے کی۔ تو اس پر پھر سید احمد خان نے جو ایک کالج کریٹ کیا جس میں مسلمانوں کو جو ہے بہت سے کام کیے۔ اس میں انہوں نے جو لینگویج، جو انگلش لینگویج کی بکس تھی انہیں اردو میں کنورٹ کیا تاکہ مسلمانوں سے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ علی گڑھ بیکم اے سینٹر آف مسلم جو اس کا سینٹر تھا۔ پھر یہ کیا ہوا 1898 میں، ہیو سروائز فرام دا فلی ان وچ اے فیو ہز ریبیل۔ تو ان کے ایجوکیشن موومنٹ کے اندر سب سے پہلے چلتے ہیں کیا ہوا ان میں ایجوکیشن میں ان کیا گیا، ایز وی نو دیٹ آفٹر دا وارم آف انڈیپینڈنس دا کنڈیشن آف مسلم آف انڈیا واز ویری miserable as a British fall more on the Muslim than on the Hindu۔ تو جو برٹش تھے وہ کیا کرتے تھے، ہندوؤں کو مسلمانوں کے اوپر پروفر دے رہے تھے، مسلمانوں کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ایک بہت ہی برا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، ان سے ہر ایک چیز لوگوں نے چھین لی تھی۔ They considered that Muslim was responsible for all the wrong and the were held just because of the harsh and rude behavior۔ تو ان کے ساتھ پھر اسی وجہ سے بہت ہی جو انسانیت کے خلاف رویہ استعمال کیا جاتا تھا۔ After 1857 the Muslim emerged as a backward nation۔ They were illiterate and hopelessly ignorant in every walk of life۔ تو اسے زندگی کے ہر شعبے میں اگنور کیا جاتا تھا، ایسے سمجھا جاتا ہے جیسا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، ان کا نہ تو ان کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا، نہ پھر ان کے لیے کوئی جو ہے کانگریس کے اندر کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ اپنے آپ کو اپوائنٹ کر سکیں یا پھر جہاں پر یہ ہو سکے۔ ان کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے، لہذا انہوں نے پہلے بھی بغاوت کی تھی، لہذا یہ اب بھی بغاوت کریں گے۔ تو ان کا مسلمان ہندو جو اپنی چلاکیوں کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ جڑ گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پھر بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا۔ They were deprived of their basics rights and were neglected in every spheres of life۔ تو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ تو ان کی جو اکنومیکلی، پولیٹیکلی، سوشل ٹو بیکم ایگزیکٹ ریلیجنس میڈ اپ سبجیکٹ آف، تو ان کو اگر یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر مدارس کے اوپر بین تھا تو وہاں پر کوئی دینی تعلیم کی دی جاتی تو وہاں پر جو پنشمنٹ ان کی سخت کی جاتی، ان کے سوشل اور ہر طرح سے جو مسلمانوں سے رائٹس ان لوگوں نے جو چھین لیا تھا۔ ہی گائیڈ دا مسلم ٹورڈز دا رائٹ پاتھ اینڈ اٹیمپٹ ٹو ڈرا آؤٹ دا مسلم فرام سچ ہیلپ لیس کنڈیشن۔ تو مسلمان بالکل جو ہے بے یار و مددگار تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی یہ پوچھتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ He started the movement in order to give respectable position to Muslim in a society as they had in a past۔ The movement is known as علی گڑھ movement۔ پھر انہوں نے ان کا جو مین پوائنٹ آف ویو تھا یہی تھا کہ کس طرح ہم انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کو نکال سکتے تھے، اور کسی طرح جو انگریز اور مسلمانوں کو میں ایک جگہ اکٹھا کر دوں تاکہ جو ہندو لوگ ہیں اپنا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ان کا مین موٹو اس میں یہی تھا کہ یہ مسلمان اور جو انگریزوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ماڈرن ویسٹ ایجوکیشن فار دا مسلم ٹو کمپیٹ ود ہندو۔ تو اگر ان کو وہی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ماڈرن ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے تو ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، اس کے بعد ٹو کیپ اوے دا مسلم فرام پولیٹکس۔ The most important movement from the separating of modern education and social reforming among the Muslim was started by سر سید احمد خان نے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ کو آگاہ کیا کہ آپ اس طرح کریں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے کسی نہ کسی پوسٹنگ پر آئیں تاکہ وہ جو انگریز ہیں وہ آپ کی زبان کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کی زبان کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا سکیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہندو ہے وہ آپ کی ان ایجوکیشن کی وجہ سے، یا آپ ایجوکیٹڈ نہیں اس کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انگریزوں کو آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو سر سید احمد خان ریئلائزڈ دیٹ دا miserable and the condition of the Muslim was due to leak of modern education۔ تو انہوں نے مین پوائنٹ آف ان کا یہ تھا کہ اگر جس تب تک ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے ہم یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ He believed that the cure of every problem of Muslim was a modern education۔ یہ آپ لائن دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر پرابلم جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے ہے۔ Therefore he commenced an education program in order to uplift the deprived and disappointed Muslim who had lost their
past. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنے پاسٹ کا جو سارا یہ کیا کریں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے. تو انہوں نے ہی ٹو کنکریٹ اسٹیپ فرام ہز ایجوکیشن. تو انہوں نے جو ایجوکیشن کے لیے ان کی 4 خدمات ہے. سب سے پہلے ایجوکیشن, پھر سوشل کے بات کریں گے, پھر ریلیجنس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر جو ان کے پولیٹکس کے بارے میں بات کریں. سب سے پہلے جو ہے اسٹیبلش آف دا فرسٹ اسکول ان مراد آباد. انہوں نے جو مراد آباد کے اندر ایک اسکول قائم کیا, جس میں کیا کیا, سر سید احمد خان سیٹ اپ اسکول فار مسلم ان مراد آباد ویئر انگلش, پرشین, اسلامیت, عربک انڈر ویئر کمپلسری سبجیکٹ. تو کمپلسری سبجیکٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا, اپنا کام کیا. اس کے بعد انہوں نے بنایا جو ہے اسکول ان غازی پور کے اندر. اس میں کیا گیا, سر سید احمد خان ٹرانسفر فرام مراد آباد ٹو غازی پور ویئر دے اسٹیبلش این ادر اسکول آف دا مسلم وچ ہیو نون ایز مدارس غازی پور. ہیئر آلسو دا انگلش, عربی, فارسی, اردو اینڈ اسلامی ویئر کمپلسری سبجیکٹ. یہاں پر یہ جو سبجیکٹ تھے انہوں نے ان کو کمپلسری رکھا. پہلا آپ نے جو دیکھا وہ اسکول تھا مراد آباد کا, دوسرا ان کا غازی پور کا, تیسرا انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور 1869 میں بنائی. اس میں کیا تھا, ان 1869 سر سید احمد خان لیڈ دا فاؤنڈیشن آف سائنس سوسائٹی ایٹ غازی پور. The purpose of this society was transferred to the English book into Urdu language. کیونکہ مسلمان انگلش کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, ایک بنایا کہ انگلش کی بک کو اردو میں لکھیں تاکہ جو مسلمانوں سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. بٹ لیٹ آن ان 1866 after the transfer of علی گڑھ the main office of the scientific society was transferred to علی گڑھ. تو پھر یہ کہاں پر ٹرانسفر ہو گیا, علی گڑھ میں. علی گڑھ جو انسٹیٹیوشن ہے 1866 میں, اس میں کیا ہوا, اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی ایشو از جرنلز نیم ایز علی گڑھ, اور دس جرنی واز پبلش بوتھ ان اردو اینڈ انگلش لینگویج. دی ایم آف دس واز ٹو وش اوے دا مسکنسیپشن بٹوین دا مسلم اینڈ برطانوی گورنمنٹ اور کلوز ٹو ایچ ادر. ان کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ جو برطانوی, اگر مجھے کہیں نا کہ ایک پوائنٹ پر آپ سر سید احمد خان کا جو خلاصہ وائنڈ اپ کر دیں تو میں اسی پوائنٹ پر ہی وائنڈ اپ کروں گا کہ ان کا مین موٹو تھا ماڈرن ایجوکیشن, اور ان کا مین جو مقصد جو اس میں کام ان کا یہ تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ, جو ان دونوں میں سے مس انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ ہے ان کو جو ختم کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ان کا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بغاوت ہند, بغاوت کے اوپر بھی ایک بک لکھی جس پر انہوں نے یہ کمپلیٹلی یہ بات بتائی کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس میں قصور نہیں تھا, بلکہ اس میں ہندو بھی انوالو تھے, اور اس میں زیادہ تر ہندو مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے برٹش کی جو پالیسیز تھی وہ اتنی غلط تھی کہ جو مسلمان اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی, اسی وجہ سے یہ جو نظام آیا. اس کے بعد جو اسکول اے او ایس اسکول بنا 1800, سر سید احمد خان اسٹیبلش محمد اینگلنگ آرگیٹک اسکول ایٹ علی گڑھ ان 1861. the school was upgraded to level of the college which was تو یہ کالج کے جو درجے کے اوپر پھر ہے وہ پہنچا. تو یہ ان کا مین مقصد تھا. سب سے پہلے ہم ان کے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیا. سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد اسکول بنایا, پھر غازی پور, پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, پھر انہوں نے علی گڑھ موومنٹ بنائی, پھر ان کے آ جاتے ہیں ہم جو ان کے ریلیجنس اور سوشل میں. جب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ فورن گئے تو وہاں پر ایک جو انگریز تھا, انہوں نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گستاخی پر ایک بک لکھی. تو آپ نے اس کا جواب دینے کے لیے بھی ایک جو ہے بک لکھی جس کا نام انہوں نے مکتبہ احمدیہ رکھا, یعنی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا انسان ثابت کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور ان جیسا کوئی نہ دنیا میں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, نیکسٹ اسٹیپ انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو بائبل کو فلسفی کے طور پر ایکسپلین کیا, اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ہے کرسچینٹی اور مسلم یہ ایک قریب اور کلوز ہیں ایک دوسرے کے, اور یہ اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اور پھر نیکسٹ جو انہوں نے اپنا کیا, ان کی جو پولیٹکس میں تھے, پولیٹکس میں سب سے پہلے انہوں نے جو کمپرومائز کیا, کمپرومائز کے اوپر کوشش کی کہ کس طرح ہم جو ہے ان دونوں کا کمپرومائز, جو ہندو اور مسلمانوں کا کمپرومائز, یہ پولیٹکس پہ پڑھ لیتے ہیں. سر سید احمد خان ایڈوائز آف دا
Indian to stay away from the politics activity temporarily because they have had to know modern and political education at this time. The Hindu established Congress and very sharp political knowledge which could help you from in the crashing the Muslim very easily. तो ये क्या करते थे, इनके पास एजुकेशन थी, इस वजह से ये मुसलमानों को इजीली क्रैश करते थे और अंग्रेज़ों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते थे। और ना ही फिर इन्होंने ये बात की, क्योंकि अगर कहाँ पर कोई सीट वगैरह भी आ जाती तो इसमें क्या होता, अंग्रेज़ लोग जो होते वो हिंदू लोग होते वो अपॉइंटेड हो जाते। फिर उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आप मुसलमानों के लिए एक स्पेशल कोटा रखें और मुसलमानों का जो मेरिट है उसको भी आप लो करें ताकि मुसलमान। फिर उन्होंने मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन after the war of independence the relation of Muslim and British government was is deadly tarnished. Sir Syed Ahmad Khan only a way to develop of the Muslim to maintain the relation with Bartanavi government and winning the trust. In this respect he wrote a magazine Risala Asbab Bagawat. इसमें इन्होंने क्या किया, इन एक्सप्लेन दैट नॉट ओनली द मुस्लिम वेयर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बट आल्सो हिंदू एंड अदर नेशन इन्वॉल्व एंड दिस इज अ बैक्ड बाय इल मेयर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज. In 1866 he found Bartanavi India Association and allied with the objective of explain the grievances of the Indian Muslim before British government. In this cross of the writing लॉयल मुस्लिम ऑफ द इंडिया, मुसलमान, इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान जो है इंडिया के मुसलमान वो किस तरह इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी और ये अंग्रेज़ों के कितने वफादार रहे थे। इनका मेन पॉइंट ही यही था कि मिसकंसेप्शन जो अंग्रेज़ों के माइंड के अंदर है मुसलमानों के बारे में उसे जितना कम हो किया जाए और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ जो है क्लोज किया जाए ताकि जो हिंदू अपना जो फ़ायदा इसमें ना उठा सकें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताया। इसकी कंक्लूजन क्या है, इसमें यही है कि इनका एक बहुत ही अहम किरदार था। सर सैयद अहमद खान प्ले अ बिग रोल इन द अवेयरनेस ऑफ द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया. Unlike other Muslim lead of his time, Sir Syed Ahmad Khan was of the view that Muslims should be friendship with the Bartanavi if they want to take their due rights. To achieve this, he did not allow to convince the British that Muslims were not against them. On the other hand, he tried his best to convey the Muslim that if they did not friend the ब्रिटिश ही कुड नॉट अचीव देयर गोल. एक तो उन्होंने उन जो अंग्रेज़ों को ये बता रहे थे कि मुसलमान आपके साथ कितने वफादार रहे थे और दूसरे मुसलमानों को ये बता रहे थे अगर आप अंग्रेज़ों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे. सर सैयद अहमद खान राइट मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक लिखी टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश. द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेचर वर्क वेयर एज आ, ये आपके साथ जो मैंने आपको बोला कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसकी कॉजेज भी लिखी, इसकी वजह क्या हुई. ही रोट अ कमेंट्री ऑन द Bible which is attempt to prove that Islam is closest regions to the Christianity. Sir Syed Ahmad Khan Muslim could not success in the field of Western policy without knowing the system. He was invited to attend the first action of the Indian Nation Congress and join the organization, but he refused to accept this offer. He also asked the Muslim to keep themselves away from the Congress and predicate that the party would prove to be a pure Hindu party in the time to come. By establish with the platform on he could not discuss the political problem. Sir Syed Ahmad Khan is now the founder of two nation theory in this modern arts. In this beginning of 1898 he started giving abnormal feed for horse he should not. तो ये इनका सारा जो था क्या, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया. इनका मेन मकसद था मिसकंसेप्शन जो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मिसकंसेप्शन है उसे दूर करने के लिए. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह चीज़ है वो